نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون اذا جاءك المنافقون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے انک لرسول کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بے شک منافق جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال فصدوا عن سبیل اللہ پس روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا فطبع علی قلوبہم پس مہر مار دی گئی ان کے دلوں پر فہم لا یفقہون پس وہ بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب آپ دیکھیں ان کو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں ان کے جسم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور اگر وہ بات کہیں تو آپ سنتے ہیں ان کی بات کے لیے کأنہم خشب مسندہ گویا کہ وہ خشک لکڑی ہے جو ٹیک لگا دی گئی ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہر چیخ ہر آواز انہی پر ہے ہم العدو وہ دشمن ہیں فاحذرہم پس ان سے چوکنا ہو جائیے قاتلہم اللہ انہیں تباہ کرے انا یؤفکون کہاں وہ بھٹکتے جاتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المنافقون کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن مجید اور تزکیہ اور کتاب اور سنت کی تعلیم کے لیے بھیجا. یہود کے علماء مخالف ہوئے تو ان کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ ایمان والے جو ابھی آداب سے واقف نہ تھے اور تجارت کے لیے جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر گئے، ان کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں. تو ان ایمان والوں کو تنبیہ کرنے کے بعد اب سورۃ المنافقون میں واضح طور پر جو منافق تھے ان کا تذکرہ ہے. منافق آدمی کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کافر تو کھلم کھلا مخالف ہے اور منافق جو ہے یہ بظاہر دوست ہے اور ایمان کا اظہار کرنے والا ہے، اندر کفر چھپانے والا ہے. اللہ ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بچے سیدھے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، آگے ہو کے بیٹھو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی جو جہنم میں سزا بیان کی ہے وہ کفار سے زیادہ ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین آتے اور بڑی قسمیں کھا کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ آپ کو سچ مچ کا رسول نہیں مانتے، یہ صرف زبانی طور پر نعرے لگاتے ہیں، ان کے دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایمان تو وہ ہے نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان کے ساتھ اقرار ہو اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. اور میں جس کے اندر یہ دل تصدیق نہ کرے اس کی گواہی قابل قبول. اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق، قالوا تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. انکا، ان بھی تاکید کے لیے اور رسول سے پہلے جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے. یقیناً پکی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ موٹ سے کہہ رہے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے، دل تو ان کے بغض سے بھرے ہوئی ہیں. سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم
وما تخفی صدورہم اکبر، کچھ اکا دکا باتیں ان کی بغض کی ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے بغض سے بھرے ہوئی ہیں اس کی تو پوچھو ہی نہ، بہت بڑی باتیں ہیں. ان کے سینے میں تو ایسے بغض بھرے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف. فرمایا اکبر، وہ تو بہت بڑے بڑی باتیں ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. بات کریں گے، اگر ان سے کوئی بات کرے بھئی تمہارے اندر یہ حرکت ہے، نہ جی اللہ کی قسم ہمارے اندر تو کوئی نہیں. ایسے صاف ستھرے جناب اپنے آپ کو پیش کریں گے، بندہ کہتے ہے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہے تھے. اگلی آیتوں میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ کل کے سبق میں. کہہ رہے تھے ہم مدینے جائیں گے، ہم اپنے شہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے ان کی باتیں بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئیں، بڑا غصہ آیا مجھے ان کی باتوں پر. چونکہ میں چھوٹا تھا، میں نے کہا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات نہیں کرتا. میں نے اپنے چچا کو کہہ دیا، اپنے چچا کو بتایا. چچا نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلایا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے قسمیں کھا کر اللہ کے نبی کو تسلی دی. اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا یہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں قسمیں کھا رہے ہیں. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، اس لیے کہ میں نے خود سنی تھی ان کی بکواسات اور میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بول کے قسمیں کھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا ہے. لیکن اب حضور نے کہہ دیا، میں کیا کہہ سکتا تھا. کہتے میں چپ کر گیا، لیکن میں حیران ہوا کہ اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما دی. اللہ نے بتا دیا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، یہ دونوں اچھے کام نہیں، برے کام ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے. ان کے دل نفاق سے ایسے بھرے ہیں کیونکہ جیسا دودھ صاف برتن میں ڈالا جاتا ہے، ایمان بھی پاک برتن میں ڈالا جاتا ہے. گندے منافقت والے دل میں ایمان نہیں ہوتا. فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے. فہم لا یفقہون، بس وہ سیدھی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ کی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اب منافقین دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں کہ بندہ دیکھے تو پہچان لے. اللہ فرماتا ہے نا 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 نا، دیکھنے میں تو اللہ کے ولی لگتے ہیں، دیکھنے میں بندہ دیکھے تو ایسے لگیں گے ماشاءاللہ بھائی ان جیسا تو بزرگ پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے ان کے جسم. ایسے ڈیل ڈول بنائی ہوگی، ایسے نقش و نگار بنائے ہوں گے، ایسی جناب عادات بنائی ہوں گی، ایسا حلیہ بنایا ہوگا کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر لگے گا یہ تو بڑے پکے ایمان والے ہیں، یہ تو باقی لوگوں سے بھی زیادہ اچھے دیندار ہیں، یہ تو باقی لوگوں سے بھی زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
تعجبک اجسامہم، آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے ان کے جسم اور باتیں، فرمایا باتیں بھی ان کی کمال ہوں گی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ باتیں کریں تو میرا محبوب تو بھی ان کی باتوں کو سننے لگ جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب باتیں کریں گے، ایسے جناب اسلام کے بول بولیں گے کہ سچا نبی بھی ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی حلیے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، گفتگو بھی بڑی خوبصورت کریں گے، لیکن کأنہم خشب مسندہ، ہیں بالکل بیکار، خشب مسندہ، جیسے لکڑی کونے کے اندر کھڑی کر دی جاتی ہے یوں ہیں۔ مطلب بعض لکڑیاں وہ ہوتی ہیں جن کی کڑی بنائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے دور میں یہ لکڑیوں کے مکانات ہوتے تھے نا، اس لیے اللہ نے مثال وہ دی ہے۔ بعض وہ لکڑی ہے جس کی کڑی بنا دی گئی، بعض وہ لکڑی ہے جس کا ستون لگا دیا گیا، بعض وہ لکڑی ہے جس کی کھڑکی بنا دی گئی، بعض وہ لکڑی ہے جس کا دروازہ بنا دیا گیا، اور جو بیکار ہے وہ رکھ دی، چلو بعد میں جلانے کے کام آ جائے گی۔ یہ ایسے ہیں کانہم خشب مسندہ، نہ ان کی کڑی بنے، نہ ان کی کھڑکی بنے، نہ ان کا دروازہ بنے، نہ ان کا ستون بنے، یعنی کسی کام کے یہ نہیں ہیں، یہ بس بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیے کو نہ دیکھ، ان کی باتوں کو نہ دیکھ، بس ان کے کردار کو دیکھ، ان کے اندر دل کے اندر چھپی ہوئی منافقت سے میں اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، سمجھتے ہیں کہ ہر بات انہی کے بارے میں کی جا رہی ہے، سمجھتے ہیں ہر چیز انہی پر آ رہی ہے، جو بھی آیت آتی ہے میرا نبی جو بھی بات کرتا ہے، اچھا یہ ساڈے بارے چ گل کر رہے سن، یہ ساڈے بارے چ گل کر رہے سن۔ وہ اللہ کے بندو تمہارے بارے میں نہیں کر رہا تھا، اگر تمہارے اوپر فٹ ہوتی ہیں تو پھر تمہارا قصور ہے نا، اپنے آپ کو ان حرکتوں سے نکالو تاکہ تمہارے اوپر بات تمہیں شک نہ پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم، ایسے بے ایمان آدمی ہیں جو بات کی جائے انہیں یہی شک ہوتا ہے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہر چیخ ہر آواز انہی پر آ رہی ہے۔ ہمارے دوست مولانا عبداللہ صاحب وہ اس نے فرما رہے تھے، بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ معجزہ تھا کہ جو حالات ہوتے انہی کے مطابق قرآن ہوتا رہتا، اور جناب اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ اور اب یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ حالات ہر انسان کے مختلف ہیں، ہر اہل محلہ کے مختلف ہیں، ہر جماعت کے مختلف ہیں، ہر علاقہ کے مختلف ہیں، لیکن جو مسلسل قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھے گا بس جیسے حالات ہوں گے وہ لا محالہ اسی طرح کی رہنمائی قرآن میں آتی رہے گی۔ ہر بندہ یہ سمجھے میرے بارے میں بات ہو رہی ہو، تیرے بارے میں نہیں ہو رہی بابا، لیکن اگر تیرے اندر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو دور کرنا۔ قرآن مجید کا تو یہ معجزہ ہے، قرآن مجید تو وہی بات کرتا ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف پرچہ ہوا، انہوں نے تقریر ہمارے خلاف کی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا میری تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے، سن لو۔ میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، جب وہ پیش کی گئی کہا جی تو ساری فٹ ہم پہ آتی ہے۔ کہا بھائی اگر آیت تمہارے اوپر فٹ آ جائے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا، آپ اس فٹنگ سے نکلو نا تاکہ آپ کے اوپر نہ آئے، میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں، فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ سمجھتے ہیں ہر بات انہی پر کی جا رہی ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم العدو، ایسے بے ایمان دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیے، ان سے چوکن نہ رہیے۔ وہ جب بھی ایسے لوگ آتے ہیں کوئی نہ کوئی شرارتی سوچ کر آتے ہیں، ان سے بچ کر رہیے شرارتیوں سے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں، ادھر رب کی آیات ہیں، ادھر اللہ کا سچا نبی ہے، نبی اور آیات کو چھوڑ کر کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں
سچے اور پکے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور کی بات کے مقابلے میں انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں، کیونکہ باقی سارے راستے تو گمراہی والے ہیں، سیدھا راستہ تو وہی ہے جو میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں منافقت سے بھی بچائے اور منافقین